رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص کے ہاں سیاہ رنگ کا بچہ پیدا ہو گیا۔ اسے تعجب ہوا کہ جب وہ خود اور اس کی بیوی دونوں گورے رنگ کے ہیں تو یہ سیاہ بچہ کہاں سے آ گیا۔ شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ شاید اس کی بیوی نے کوئی غلط کام کیا ہے۔ اسی پریشانی کی حالت میں وہ مدینہ آ گیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور کہا، اے اللہ کے رسول، میرے ہاں سیاہ بچے نے جنم لے لیا ہے، حالانکہ ہمارے خاندان میں کوئی ایک فرد بھی سیاہ رنگ کا نہیں۔ آپ نے اس کی طرف دیکھ کر دریافت فرمایا، کیا تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں میرے پاس اونٹ تو ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، وہ اونٹ کس رنگ کے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا، میرے پاس سرخ رنگ کے اونٹ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، ان میں کوئی سیاہ رنگ کا اونٹ بھی ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، جی نہیں، ان میں کوئی سیاہ رنگ کا اونٹ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تو کیا ان میں کوئی خاکستری رنگ کا اونٹ ہے؟ وہ شخص بولا، جی ہاں، خاکستری رنگ کا اونٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، سرخ اونٹوں کی اولاد میں خاکستری رنگ کا اونٹ کہاں سے آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو وہ شخص سوچ میں پڑ گیا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا، ہو سکتا ہے اسے کوئی رگ کھینچ لائی ہو، یعنی اونٹ کے آباء و اجداد میں کوئی خاکستری رنگ کا اونٹ ہوگا اور اس کی مشابہت اس نسل میں باقی رہ گئی ہوگی جو اس اونٹ میں ظاہر ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ہو سکتا ہے تمہارے اس لڑکے کو بھی آباء و اجداد کی کوئی رگ ہی کھینچ لائی ہو۔ آدمی نے جب یہ جواب سنا تو سوچ میں پڑ گیا۔ اسے احساس ہو گیا کہ یہ تو اس کا اپنا ہی جواب ہے، اور یہ سوچ بھی خود اس کی اپنی ہی سوچ ہے۔ یوں وہ آپ کے جواب سے مطمئن ہو کر اپنے گھر چلا گیا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے انہیں نیکی کے کاموں کے متعلق بتاتے ہوئے فرمایا کہ مسلمان کی شرمگاہ میں بھی صدقہ ہے۔ صحابہ نے تعجب سے پوچھا، ہے اللہ کے رسول، کوئی بیوی کے پاس جا کر اپنی شہوت اور خواہش پوری کرے تو کیا اس میں بھی اسے اجر ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ بتائیں کہ اگر آدمی حرام طریقے سے اپنی شہوت اور خواہش پوری کرے تو کیا اسے گناہ نہیں ہوگا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یک زبان ہو کر بولے، جی ہاں، اسے گناہ ہوگا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چنانچہ بالکل اسی طرح اگر وہ حلال طریقے سے اپنی شہوت پوری کرے تو اسے اس پر بھی اجر ملے گا۔ ناظرین، ان واقعات پر غور کیجئے۔ دونوں جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جواب دیا جس سے سننے والوں کو احساس ہوا کہ یہ فکر ان کا اپنا فکر ہے، چنانچہ وہ بغیر کسی بحث و تکرار کے مطمئن ہو گئے۔ بیوی پر شک کرنے والے شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں پر اعتماد کرنے اور اپنی بیوی پر تہمت نہ لگانے کے متعلق نصیحت کر سکتے تھے، لیکن آپ نے اسے سمجھانے کے لیے بڑا خوبصورت اور بڑا منفرد انداز اختیار کیا، جس کے ذریعے سے اس آدمی نے بذات خود اپنی مشکل حل کر لی۔ ان واقعات سے سبق ملتا ہے کہ جب بھی ہمارا نقطہ نظر کسی سے مختلف ہو جائے تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ بات ان چیزوں سے شروع کی جائے جن پر دونوں کا اتفاق ہو، اور بات ایسی دلیل اور سادگی سے کی جائے جسے سمجھنا مخاطب کے لیے آسان ہو جائے۔